فأنتم قاملائيون رجالات خمينيون وفي الحرب حسينيون شكرا بورك المسعى فأنتم قاملائيون. علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی. بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی. بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی. انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی. ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہ، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ وہ کافر ہے. جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے. اس نے فضیلت کا انکار کیا. جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا. کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا. بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ. السلام علیکم. گزشتہ 4 محرم کی ایک مجلس ادا کے حوالے سے ایک سیاق و سباق سے ہٹا کے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ وائرل کیا گیا ہے. دوران تقریر جو ہزاروں مسلمان مومنین وہاں پہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں خلافت یزید کے متعلق گفتگو ہوتے ہوئے یہ جملہ جات کہے گئے کہ جب جناب سیدہ یعنی کہ جناب زینب بنت علی دربار میں گئیں، دربار خلیفہ یعنی کہ یزید کے دربار میں گئیں، تو بی بی نے وہاں پہ جا کے اپنے حق کی آیات کو سنایا اور اپنا منوایا. اور اس کے بعد جناب زینب بنت علی کا شام کے دربار میں جو خطبہ ہے اس خطبے کو پڑھا گیا اور ثابت کیا گیا کہ بی بی نے اپنے خطبہ میں لفظ استعمال کیا اے فاسق و فاجر. یہ لفظ یزید کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اسی لفظ کو، اسی ایک جملے کو، اسی ایک کلپ کو اس کے پہلے اور بعد والی گفتگو سے ہٹا کے پیش کر کے ایک فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں اور میری روزانہ کی مجالس جو ہیں اس میں اتحاد بین المسلمین پہ زور دیا جا رہا ہے. اہل سنت برادران کو دعوت فکر دی جا رہی ہے اور مسالک میں آپس میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کی دعوت دی جا رہی ہے. لہٰذا میں یہ بیان دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا ہے اس میں جو خلافت، جو خلیفہ اور جو لفظ استعمال کیا ہے یہ یزید کی خلافت کے بارے میں ہے، نہ کہ کسی اور خلیفہ مسلمین کی خلافت کے بارے میں ہے. لہذا ایسی غلط افواہوں پہ کان نہ دھرا جائے اور نہ ہی ایسی غلط چیزوں کو نشر کیا جائے. اور میں حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ ایسی اس پرامن طریقے سے ہونے والے محرم میں اس طرح کی
باتوں کو ہوا دینے والے عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. السلام علیکم. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب